نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، درس قرآن کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 8ویں نشست ہے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندے اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ کا لقب خلیل اللہ تھا، اللہ کا دوست، اور آپ کی بعثت عراق میں ہوئی۔ عراق کے اندر آپ مبعوث ہوئے، اور آپ کا زمانہ جو ہے وہ حضرت نوح کے بہت بعد ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود اور صالح اور کئی پیغمبر آئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بعد حضرت ہود اور صالح کو بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ ان دونوں پیغمبروں کے بعد کا زمانہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور جو ہے بت پرستی کے عروج کا دور تھا، اور بت پرستی اس درجے کی تھی کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ حضرت ابراہیم کا گھرانہ بھی اس بت پرستی میں شامل تھا، بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے والد نہ صرف ایک عام بت پرست تھے بلکہ وہ ایک مذہبی حیثیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے اور لوگوں کو پوجا بھی کرواتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام قرآن نے آزر بتلایا ہے کہ آزر نام تھا، جبکہ مختلف مورخین نے بائبل کے ذریعے یہ لکھا ہے کہ ان کا نام تارخ تھا، آزر نہیں تھا۔ کچھ مفسرین اور مورخین نے مختلف تعویلات کر کے یہ رائے بھی بنائی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا تھے، اور بعض نے کہا کہ جس بت کی پوجا کیا کرتے تھے ان کے والد تارخ، اس کا نام آزر تھا، اسی لیے ان کا نام بھی آزر پڑ گیا۔ لیکن ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اور اس کی آیت صراحت کے ساتھ ذکر کرتی ہے، قال ابراہیم لأبیہ آزر، کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر ذکر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا بغیر کسی تعویل کے قرآن مجید کے اس آیت کی روح سے حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا۔ اصل میں قرآن مجید مقصد کو بیان کرتا ہے، اور یہ بحث حاصل ہے کہ ہم ان کے والد کے نام میں الجھیں کہ ان کے والد کا نام کیا تھا۔ قرآن نے جسے بیان کیا ہے وہی نام ہے، اور باقی قرآن مجید اصل مقصد کو بیان کرتا ہے۔ وہ مقصد قصہ برائے قصہ نہیں ہے، بلکہ ان قصوں سے حاصل ہونے والی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، تاکہ وہ عام بندوں تک پہنچائی جائیں۔ تو ان عبرتوں اور نصیحتوں کو حاصل کرنا ان قصوں سے وہ اصل مقصود ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ قرآن کریم میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین برحق اور رشد و ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ اس بت پرستی کو چھوڑ کر، معبودان باطل کی پرستش کو چھوڑ کر خدائے واحد کی بندگی کریں، ایک خدا کی عبادت کریں۔ آپ نے قوم کو سمجھایا بھی، نصیحت بھی کی اور پیغام بھی دیا، اور سب سے پہلے آپ نے یہ کام اپنے گھر سے شروع کیا، اس لیے کہ سب سے بڑا مرکز شرک کا وہ آپ کا گھر تھا۔ آپ کے والد آزر جو ہے وہ اس میں مبتلا تھے۔ فطری تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ کی دعوت کا آغاز آپ کے گھر سے ہو، تو آپ نے اپنے گھر سے جو ہے دعوت کا آغاز کیا، اپنے والد کو دعوت حق اور پیغام صداقت سنایا۔ لیکن آپ کے والد نے آپ کی بات نہیں مانی، نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ حیل و حجت کرنے لگا، بحث مباحثے میں آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ابا، یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا ہے اور میری قوم نے اختیار کیا ہے،
یہ صریح گمراہی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ کئی معبودان باطل کی پرستش کے بجائے خدا واحد کی بندگی کی طرف آ جائیں، ایک خدا کی عبادت کریں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف دلائل دیے، جنہیں سورہ شعراء کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں۔ تو ایسے خداؤں کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ میں تو ایک ایسے خدا کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے راہ دکھائی ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، میری موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور میرا خدا تو ایسا ہے کہ جس سے مجھے یہ امید ہے کہ آخرت میں وہ مجھے معاف کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف دلائل اپنے والد کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے رکھے کہ اصل بندگی اور اطاعت خدا واحد کی جائے۔ اسی لیے آپ کو امام الموحدین بھی کہا جاتا ہے کہ توحید پرستوں کی آپ امام ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ ہی یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ آپ دین حنیف پر تھے، اور آپ کا دین ایسے ہے کہ ہر ملت اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بارہا یہ سمجھاتے رہے لوگوں کو، لیکن لوگوں کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آئی، بلکہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت ابراہیم ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عداوت رکھتا ہے، کوئی بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا قوم کو سمجھانے کے لیے۔ ایک تاریک رات میں قوم کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور چمکتے ہوئے ایک ستارے کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، تو کہنے لگے یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ ہے میرا رب، ھذا ربی۔ صرف قوم کو سمجھانا مقصود تھا۔ جب اس ستارے کو دیکھا کہ یہ بھی ایک لمحہ بھی اپنے وقت مقررہ کے بعد نہیں ٹھہر سکتا، تو اس کو جاتے ہوئے غروب ہوتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے بڑا ستارہ چاند موجود تھا، مہتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو لوگوں کے سامنے کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ رب ہو، ستارہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب چاند کو بھی غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، رب وہ نہیں ہے جو ڈوب جائے، لہٰذا یہ بھی رب نہیں ہے۔ فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی چمک روشنی زیادہ ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اسے بھی وقت مقررہ پر جاتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے دیکھا تو قوم سے کہا یہ بھی رب نہیں ہے، اور واضح کر دیا قوم پر کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اپنے آپ کو ان سے بری کر دیا۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ تم جو شرک کرتے ہو، چاند، ستارہ، سورج، جن کی عبادت کرتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے قوم کو سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائی تھی، مختلف مقامات سے، مختلف پوشیدہ اسرار و رموز سے آگاہ کیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم مختلف دلائل کے ذریعے قوم کو سمجھاتے رہے۔ قوم نے دیکھا یہ ماننے والے نہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے خداؤں کو یہ برا کہتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم نے ان سے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ میں دیکھ لوں گا تمہارے ان بتوں کے ساتھ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ قوم کے لوگ سارے مذہبی رہنما اور سارے پیشوا ایک مذہبی میلے میں شریک ہونے کے لیے گئے، تو حضرت ابراہیم پیچھے رہ گئے۔ اصرار کے باوجود آپ نے کہا انی سقیم، میں علیل ہوں، میں نہیں جا سکتا، تمہارے شرک سے، تمہاری بت پرستی سے مجھے جو ہے کراہت ہوتی ہے۔ آپ پیچھے رہ گئے، اور آپ نے اس کے بعد جا کر بتوں سے پوچھا کہ یہ جو کچھ تمہارے سامنے نذرانے رکھے ہوئے ہیں تم انہیں کیوں نہیں کھاتے، تم انہیں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو بہت بولنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، آپ نے سارے بتوں کو پاش پاش کر کے جو کلہاڑا تھا، آلہ تھا، وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو سنا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، کہا انت ابراہیم،
اے ابراہیم تو نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا مجھ سے پوچھنے کے بجائے اس بڑے بت سے پوچھو کہ یہ حشر کس نے کیا، یا تو اس نے کیا ہے یا جس نے بھی کیا ہے تمہارا یہ بڑا خدا بتا دے گا۔ قوم کے لوگ جان چکے کہ حضرت ابراہیم ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بولنے سے عاجز ہے، یہ بات پھیلتی چلی گئی یہاں تک کہ بادشاہ وقت نمرود تک پہنچی، اور نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلایا، ان کے ساتھ ایک مناظرہ کیا، کہا کون ہے وہ رب میرے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دو لوگوں کو بلایا، بے قصور کو قتل کرا دیا، اور قصوروار مجرم کو جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اسے آزاد کرا دیا۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم جان گئے کہ یہ موت اور حیات کی اصل حقیقت سے ناواقف ہے، تو حضرت ابراہیم نے بڑا ہی خوبصورت ایک استدلال پیش کیا۔ فرمایا میرا رب وہ ہے کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، لہٰذا تو اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف کر کے دکھا، مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ پھر ناظرین ایک ہی نعرہ تھا ان کا، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہ اے قوم کے لوگوں اٹھو اور اپنی خداؤں کی مدد کرو۔ ہمیشہ کے لیے باطل طبقات نے یہی راستہ اپنایا ہے، جب دلائل کی دنیا میں وہ ہار گئے، بے بس ہو گئے، تو انہوں نے پھر دوسرا راستہ تشدد کا اپنایا ہے۔ آج ایک بہت بڑے مذہبی رہنما اور پیشوا حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ پوری قوم کے لوگوں کو کہا کہ حرقو، ایک آگ جلاؤ، اور حضرت ابراہیم کے لیے ایک آگ جلائی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسے حضرت ابراہیم کے اسی واقعے کے تسلسل کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ کس طریقے سے قوم کے لوگوں نے لکڑیاں گٹھی کی اور حضرت ابراہیم کے لیے ایک آگ جلائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ الہ العالمین ہمیں ان واقعات سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com